رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا، اور اگر ہم بنا دیتے قرآن مجید کو عجمی زبان میں، لقالوا تو البتہ یہ کافر کہتے لولا فصلت آیات، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، اعجمی و عربی، کیا ہے عجمی اور عربی؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو للذین آمنوا، قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدی و شفاء، ذریعہ ہدایت اور باعث شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور قرآن مجید ان پر اندھا پن ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں پکارا جاتا ہے دور جگہ سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے بات گزر نہ چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس کسی نے نیک عمل کیا پس وہ اس کی اپنے آپ کے لیے ہے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا عمل کیا پس اس کا وبال بھی اسی پر ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے، اپنی قدرت کے دلائل بھی پیش فرمائے، پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے انکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کی بنیاد پر کافروں کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ کل کی آیات میں بھی قرآن مجید کا ذکر موجود تھا کہ کافروں کے سامنے جب یہ نصیحت پہنچی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ اللہ نے اس کتاب کو محفوظ بنایا ہے، کافر چاہنے کے باوجود بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید ہی کا ذکر فرمایا ہے، اور کفار کی جانب سے آنے والے ایک اعتراض کا پیشگی اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا اور اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید کو عجمی زبان میں کسی اور زبان میں نازل کر دیتے عربی کے سوا، تو یہ کافر لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو عربی ہیں، ہمیں تو یہ قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جس معاشرہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان لوگوں کی زبان ہی کے اندر ہم نے قرآن کو بھی اتارا تاکہ ان کے پاس یہ شکوہ بھی نہ رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم کر دیتے، بنا دیتے اس قرآن مجید کو اعجمین، عجمی زبان میں، لقالوا،
تو البتہ یہ کافر کہنے لگتے ہیں لولا فصلت آیات، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، یعنی اس کی آیتیں ایسی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی کہ ہم انہیں آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ان کے شکوے سے پہلے ہی ہم نے قرآن کو عربی میں ہی اتارا۔ اعجمی و عربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہاں عجمی زبان میں اترا ہوا یہ قرآن اور کہاں ہم عربی، ہمارا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہم نے پہلے ہی اسے عربی میں اتارا۔ قل، اور آگے فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو للذین آمنوا، قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدی و شفا، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بہت بڑی دو صفات ہیں قرآن مجید کی جسے آج ہم مسلمان بھی سمجھ نہیں سکا سکتے۔ قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے، یعنی سیدھی راہ ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ اور ہم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں سے جی؟ میڈیا سے، دوسرے مختلف ذرائع سے۔ وہاں بیٹھا ہوا ایک دینی حلیے میں لبادہ اوڑھ کر ایک رہزن بیٹھ جاتا ہے، اس پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں جس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا 90% مسلمان دین میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، آئے دن طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن ذریعہ ہدایت ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہدایت ملے گی تو اسی سے۔ اور دوسری چیز فرمایا بیماریوں کی شفا بھی اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ یہ مولوی صاحب کی زبان میں میں اپنا سب سے پہلے کہتا ہوں نا جی، کسی بزرگ کا کہہ دوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے یہ ولیوں کے گستاخی، تو ولیوں کی گستاخی ہم نہیں کرتے، میرا نام بھی ولی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں شفا ولیوں کی زبان میں نہیں ہے، شفا اللہ کے۔ غلط جملہ ہے، اس میں گستاخی ہے کوئی بزرگوں کی؟ شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ، اب میرے پاس آتے ہیں کسی کے سر میں درد ہے جی دم کر دیجئے، تو میں کیا پڑھوں گا جی؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک۔ آپ کو بھی آتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ، آپ خود پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے کیوں نہیں پھیر لیتے؟ کیا اللہ نے کوئی گارنٹی مجھے دی ہوئی ہے کہ میں پڑھوں گا تو شفا ملے گی اور آپ کے پاس وہ گارنٹی نہیں ہے؟ اس لیے ان دھوکوں سے نکلیں، وہاں جائیں گے تو شفا ملے گی، وہاں جائیں گے تو شفا ملے گی۔ اکرام احترام اپنی جگہ پر، لیکن یقین ہمارا اللہ کی ذات پر اور اللہ کی کلام پر ہونا چاہیے۔ ضمن میں چلیں، بات آ گئی آج کل ویسے بھی مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں ہم سب کے سب ہی، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ بہتری کی صورت مقدر فرما دے۔ ان حالات میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ صبح سے شام کم از کم ایک تسبیح ہم نے حکمرانوں کو گالیاں کی دینی ہے۔ ہمارا کام یہی ہے نا جی، ان معاشی حالات کا حل ہم نے کیا ڈھونڈا ہے؟ صبح سے شام حکمرانوں کو گالیاں دینی، یہ حل ہے جی؟ اس کا حل تو کیا ہے کہ یہ مشکل وقت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میرے آپ کے کرتوت ہیں، ہمارے کارنامے ہیں، ورنہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں اللہ کبھی ہمارے اوپر حالات کو تنگ نہیں فرمائے گا۔ اعمال پر حالات ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ہمیں تو اللہ کی طرف کیا کرنا چاہیے تھا؟ رجوع، اللہ کی طرف توجہ، بجائے اس کی کہ کسی کو کوسیں، ایک پارٹی والے دوسروں کو، دوسرے والے تیسرے کو، سب کے سب ہم مجرم ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے، سیاسی ہیں یا نہیں ہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں، اور ہماری وجہ سے یہ حالات ہیں ہمارے اوپر۔ اس میں ضرورت صبر کی، ہم اپنے رب کی طرف کیا کریں جی؟ ایک تو استغفار کی کثرت کریں، اور نمبر 2 ایک وظیفہ بھی سن لیں، چونکہ مالی معاملہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، معاشی تنگی۔ ایک وظیفہ جو آج بھی میں نے ایک اللہ والوں کی زبان سے سنا، فرمایا کہ یا تو 5 نمازوں کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی، نماز نہ پڑھیں اور صبح و شام تسبیح لے کر وظیفے کریں پھر بھی کوئی فائدہ۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اول آخر درود شریف 1 مرتبہ جو بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا مختصر کوئی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بھوک سے بھی نکالنے والا کون جی؟ خوف سے بھی امن دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا اول آخر درود شریف بیچ میں 7 مرتبہ سورہ قریش ہر فرض نماز کے بعد. جس کا یقین قرآن پہ ہے اللہ پوری زندگی میں کبھی کسی وقت میں بھوکا نہیں سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ رزق کی فراوانی فرما دیں گے. اور اگر 5 نمازوں کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر کم از کم فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش. اول آخر درود شریف بیچ میں 11 مرتبہ سورہ قریش فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ روٹین بنا لیں. اور اسی طرح مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. فرمایا جو شخص زندگی میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا رات کے وقت میں، فرمایا اللہ اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں لائیں گے. تو یہ عادت بنا لیں، اللہ کے قرآن کو اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک قدم قدم پر آسانی نصیب فرمائیں گے. تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے تو قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا کا ذریعہ بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر. ہاں وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لائے، جو اللہ کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیے ادھر قرآن کی آواز آتی ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتی، گویا ان کے کانوں میں کیا ہے جی؟ بوجھ ہے، روئی ڈلی ہوئی ہے. قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، لیکن ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ اس کے کانوں میں کیا تھا جی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نا سم بکم عمی، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، نہ نظر آتا ہے نہ سننے کو کچھ ملتا ہے. تو فرمایا کافروں کے لیے اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں، گویا ان کے کانوں میں کیا پڑے ہوئے ہیں جی؟ وہ جو رویاں ڈلی ہوئی ہیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا، اور قرآن جو رائے ہدایت دکھاتا ہے وہ انہیں نظر بھی نہیں آتی کہ ان کی آنکھیں بھی کیا ہیں؟ اندھی ہیں. ان پر قرآن مجید اندھا پن ہے، انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا. کیوں؟ اولئک ینادون من مکان بعید. کافروں کے لیے قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی دور سے آواز دے رہا ہو، بس اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو فرمایا اس لیے کافروں کو نہ سننے میں قرآن مجید آتا ہے اور نہ ہی دیکھنے میں. اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ لوگ شکوے اعتراضات کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. یہ صرف ان کا کام نہیں، ان کے بڑے بھی سابقہ امتوں میں کافر یہی کچھ کر کے گئے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کی صورت میں. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، مگر یہودیوں نے اس میں کیا کیا جی؟ اختلاف کیا، طرح طرح کے طبقے ان کے بن گئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، فرمایا اگر تیرے رب کی بات گزر نہ چکی ہوتی. اور یہ بات کیا ہے کہ اللہ ہر ایک شخص کو اس کے عمل کا اصل بدلہ کب دیں گے جی؟ قیامت میں. یہ میرے رب کا قانون ہے، فیصلہ ہے. تو فرمایا اگر یہ بات گزر نہ چکی ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کی گستاخیوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ دنیا ہی میں ان کا کیا کر دیتے؟ فیصلہ فرما دیتے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، فرمایا بے شک وہ کتاب کے بارے میں دور کے شک میں، تردد والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب اگلی آیت میں اصول بتلا دیا کہ اللہ کسی کو اگر اچھا انجام دیں گے تو تب بھی اس کے اپنا عمل ہے اس کا ذریعہ، اور برا انجام کسی کا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے. اور یہی بات ابھی میں کہہ چکا ہوں، معاشی حالات اگر ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی عمل کرے گا اچھا، فلنفسی، اس کا فائدہ بھی کس کو ہے؟ اپنے آپ. ومن اساء، اور جو برا عمل کرے گا، فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی کے اپنے اوپر ہے. فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ پاک دین کی سمجھ اور معرفت